بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو مہینہ قمری کیلنڈر کا جاری ہے وہ شعبان کا مبارک، مقدس اور متبرک مہینہ ہے، جو انتہائی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں والا مہینہ ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے رجب کے مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ جل شانہ سے اپنی مبارک زندگی میں یہ دعا کا معمول بنا لیا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ یہ دراصل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال اہتمام تھا اور امت کو شوق دلانا مقصود تھا، ترغیب مقصود تھی، موٹیویٹ کرنا مقصد تھا کہ رمضان انتہائی برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا مہینہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان سے پہلے شعبان کی یہ مقدس گھڑیاں انتہائی برکت کے حامل ہیں، انتہائی فضیلت کے حامل ہیں اور انتہائی اللہ رب العزت کی جانب سے بے شمار اجر و ثواب کے اس کے اندر مواقع طلب کرنے والوں کے لیے، تلاش کرنے والوں کے لیے اور قدر کرنے والوں کے لیے موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے پاس بندوں کے اعمال خصوصیت کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ بندے کے ہر عمل سے، ہر خیال سے واقف ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے میرا اعمال نامہ اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ تو بہت کثرت کے ساتھ حضور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شعبان کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کی 15ویں شب، جسے احادیث مبارکہ میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا، 15 شعبان، جو اس سال سن 2023 میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب ہے، یعنی 7 مارچ اور 8 مارچ کی درمیانی شب، یہ شعبان کی 15ویں شب، جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، اور براءت عربی زبان میں کہتے ہیں بری کرنے کو، خلاصی دینے کو۔ اس کی نام کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر جہنم سے قیدیوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ عرب میں قبیلہ بنو کلب بہت زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، تو اس کے بکریوں کے بال کے برابر جہنمیوں کو چھوڑا جاتا ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں لیلۃ البراءت۔ ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مقدس ترین شاگردان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کامل طور پر نمونہ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ محقق ہے، مسلم ہے، ثابت ہے اور حقیقت ہے کہ شعبان کی عمومی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے۔ 15ویں شعبان کی یعنی شب برات کی فضیلت بھی اپنی جگہ ثابت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ائمہ، علماء اور سلف کے اقوال نقل کرنے کے بعد اپنی مشہور کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے باضابطہ اس بات کو لکھا ہے کہ کثیر من اہل العلم علی تفضیلھا، کہ اکثر اہل علم، جمہور اور اکثریت علماء کی، محدثین کی، مفسرین کی اس بات پر متفق ہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ذخیرہ حدیث میں تقریباً 17 صحابہ کرام سے شعبان کے مہینے کی اور 15ویں شعبان کی خاص طور پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن کوئی خاص اسپیشل یا اسپیسیفکلی کوئی عبادت کا طریقہ ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس لیے شعبان کی 15ویں رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ بہت سارے علاقوں میں لوگ نفلی نمازوں کی جماعت کرتے ہیں یا صلاۃ التسبیح کی، یہ غلط ہے۔
جماعت کے ساتھ صرف فرض نمازوں کی ہے، اور تراویح کی نماز جو ہے وہ ثابت ہے۔ نوافل کی جماعت کرنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک مکروہ اور ناجائز ہے، اس لیے آپ باجماعت نوافل کا اہتمام نہ کریں، بلکہ انفرادی طور پر گھر کے کسی گوشے میں، مسجد کے کسی کونے میں آپ اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اپنی قضا نمازیں پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، دین کی بات سنیں اور سنائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن جو اس سال 8 مارچ آ رہی ہے، 15ویں تاریخ قمری اعتبار سے، اس دن روزہ رکھیں۔ سوموا نہارہا وقوموا لیلہا، ایک روایت ملتی ہے کہ اس کی رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور ویسے بھی 13، 14، 15 ہر مہینے کی چاند کی ان تاریخوں میں روزہ رکھنا مسنون اور مستحب ہے، اور ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام طور پر امت مسلمہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتی ہے، پورے مہینے عبادت ذوق و شوق سے کرنی چاہیے، استغفار، درود پاک، تلاوت، تسبیحات، اور لیکن سب سے بڑی چیز اس مہینے کی اور خاص طور پر اس رات کی یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں بچنے کی ہیں، ان سے ہم بچتے نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں چھوڑنے کی ہیں، وہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں، بندوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مبتل فاعافی له، حل من مستغفر فاغفر له، کہ کوئی ہے جو پریشان حال ہو، دکھیارا ہو، پریشان ہو، مصیبتوں میں پھنسا ہو، جس کی کوئی ضرورت اور مجبوری ہو، وہ آج میرے پاس آئیں، مجھ سے اس رات میں اپنی ضروریات پیش کرے، سوال کرے، بھکاری بنے، میں اس کی ضروریات پوری کروں، اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہنے والا کہ وہ آئے اور میں اس کی بخشش کروں۔ تو اس رات میں خاص طور پر ہمیں اللہ کے سامنے دست بدعا ہونا چاہیے، سر بسجود ہونا چاہیے، دامن پھیلا کر، آنکھیں جھکا کر، سر کو اللہ کے در پہ جھکا کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی ضروریات مانگنی چاہیے، پوری امت کے لیے امن و امان کی، عافیت کی، ہدایت کی، بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس رات میں ان اللہ لیطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر جمیع خلقی، اللہ سب کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جن کی اللہ رب العزت اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اگر وہ صفات، وہ خصلتیں، وہ بری عادتیں میرے آپ کے اندر ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان عادتوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، چھوڑنے کا عزم اور پکا ارادہ کریں، تاکہ ہم بھی اس رات میں بخشے جائیں۔ اس میں سب سے پہلی بری عادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مشرک، جو اللہ کی ذات اور صفات میں دوسرے کو شریک ٹھہرائے، اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانے، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے اپنی ضروریات مانگے، دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھائے، پتھر کو، شجر کو، حجر کو، قبر کو، چھوٹے کو، بڑے کو، غیر اللہ کو کسی بھی طرح اپنی ضروریات پوری کرنے والا سمجھے، وہ اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا ہے، اس کی صفات میں دوسروں کو برابر کا حق دینے والا ہے، اس کی اللہ رب العزت اس رات بھی بخشش نہیں کرتا، چونکہ قرآنی فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کی معافی نہیں کرتا۔ دوسری بری خصلت جن خصلت والوں کی اللہ اس رات بخشش نہیں کرتا، وہ ہے شارب الخمر، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا۔ آج ہمارے معاشرے میں ڈرگز کتنا عام ہے، شراب کتنا دھڑلے سے اور کس قدر جو ہے وہ شراب کو فیشن بنا کر پیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ شراب کا ایک قطرہ پینے والے کی کئی دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ شراب پینا ام الخبائث ہے، ہر برائی کی، ہر بدکاری کی، ہر بری خصلت کی جو ہے وہ جڑ، وہ شراب پینا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شراب پینے والا انتہائی گناہگار ہے اور اس رات کی رحمتوں سے وہ بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سود کھانے والا، انٹرسٹ کھانے والا، وہ بھی اس رات کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تکبر کرنے والا، وہ بھی اس رات کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس رات میں بخشش سے محروم رہنے والا وہ ہے عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان۔ آج کل ہماری نوجوان نسل، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو
ہمیشہ دکھ پہنچاتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے. جو ماں کا دل دکھائے، باپ کا دل دکھائے، وہ اللہ کے ہاں بخشے جانے والا نہیں ہے. اور اس رات میں جب پوری امت کی اللہ بخشش کرے گا، ماں باپ کا دل دکھانے والا اس رات میں بخشا نہیں جائے گا. اس کے ساتھ ہی مشاحن، دل میں دوسرے کے لیے نفرت اور کینہ رکھنے والا، وہ بھی اس رات کی بخشش سے محروم رہتا ہے. تو ہم اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کریں، شراب سے، جوئے سے، قمار سے، سود کھانے سے. جادو کرنے اور کرانے والا، وہ بھی اس رات اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہتا ہے. تو ان بری عادتوں میں اگر ہم میں سے کوئی مبتلا ہو، وہ پہلے سے توبہ کرے تاکہ اس رات کی فضیلت وہ بھی پا سکے. اس کے ساتھ ساتھ میری آخری گزارش یہ ہے کہ اس رات میں اس چیز کا اہتمام تو کریں کہ ہم ذکر، تلاوت، تسبیحات کریں، عبادت جس طرح ہو سکتی ہے وہ کریں. کوئی اسپیسیفکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طریقہ متعین نہیں ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل، چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ اس رات میں آتش بازیاں کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی عبادت کی رات ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی تہوار ہے. شریعت میں تہوار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے میری اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، ہر ایک سے دست بستہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کنٹرول کریں. دکاندار، تجارت کرنے والے، وہ اس طرح کی بری چیزوں کو اور شیطانی جو ہے وہ چیزوں کو نہ بیچے. اللہ رزاق ہے، وہ روزی دینے والا ہے. یہ سماجی طور پر بھی برا ہے، نوائز پولوشن بھی ہے اس میں، اور سیکورٹی کے اعتبار سے بھی ہماری پولیس کے لیے، فوج کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ غلط ایکٹیویٹیز بھی اس میں ہو سکتی ہیں. اور مورلی بھی، اخلاقی طور پر بھی برا ہے. مال کا ضیاع کرنا بھی ہے. کبھی کبھار سننے میں آیا کہ جلاتے ہوئے کسی کا ہاتھ جل گیا، چہرہ جل گیا. تو مال کا ضیاع بھی، وقت کا ضیاع بھی، دین کا ضیاع بھی، ایمان کا ضیاع بھی، ہر اعتبار سے بری چیز ہے. اس لیے میری گزارش رہے گی کہ اس چیز سے پرہیز کریں. یہ شیطانی حرکت ہے. اس رات میں جہاں فرشتے اترتے ہیں، اللہ رب العزت بخشش کرتا ہے، اللہ رب العزت بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہم پٹاخے اور بم پھوڑتے ہیں. یہ انتہائی غلط عمل ہے. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو پہلے میں اور پھر آپ سمجھ سکیں اور اس پر اپنے طور پر کوشش کریں. اور اس میں دینی مجالس کا بہت ساری مسجدوں میں انعقاد ہوتا ہے. ہمارے ہاں جامع مسجد، مرکزی جامع مسجد تھنہ منڈی میں بھی میری اپنے قرب و جوار کے باشندوں سے گزارش رہے گی کہ مغرب سے عشاء تک 6:30 سے لے کر 8:30 تک ہمارے ہاں بھی جامع مسجد، مرکزی جامع مسجد تھنہ منڈی میں مختصر دینی مجلس ہے. بیرون ریاست سے حضرات علماء کرام، کچھ مقامی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. میری تمام جوانوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے، ساتھیوں سے گزارش رہے گی کہ مغرب سے عشاء تک آپ مسجد میں تشریف لائیں، تھوڑی دیر دین کی بات سنیں، اور اس کے بعد آپ انفرادی عبادات کریں. باقی مسجد کے ذمہ داروں سے جو علاقے میں ہیں یا جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی، ان سے گزارش رہے گی کہ رات بھر مائک کا، لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ کریں. دوسروں کو تکلیف دینا یہ ناجائز اور حرام ہے. چلیے مغرب سے عشاء تک آپ اندر کے اسپیکر آن رکھیں، دین کی بات کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پوری رات یا دیر آدھی رات تک لاؤڈ سپیکر کھول کر رکھنا یہ اذیت کا باعث ہے. ہمارے سماج میں، محلوں میں بہت ساری جو ہے وہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بچے ہیں، معصوم لوگ ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کو اذیت ہوتی ہے. تو اذیت سے ہم بچائیں. اللہ پاک ہم سب کو جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس رات کی رحمت سے، برکت سے، بخشش سے اللہ پاک ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. جو گزر چکے ہیں اللہ درجات بلند فرمائے. جزاکم اللہ تعالی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.